ویلکم بیک ناظرین، جمعۃ المبارک کے سیگمنٹ قرآن اور سائنس میں خالق کائنات رب العالمین کے شاہکار نظام فلکی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک سٹڈیز کے اسپیشلسٹ جناب عبدالسلام عارف صاحب۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ جی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت شکریہ بلانے کا، دوبارہ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نظام فلکی ہے کیا، اور کہکشائیں کتنی ہیں اس میں، اور قرآن پاک میں اس بارے میں کیا ذکر کیا گیا؟ جی دیکھیں، نظام فلکیات یا کاسمالوجی جو ہے نا، جی یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جو اس کائنات کے اوریجن یعنی سٹارٹ سے لے کر جتنی بھی ارتقاء اور ایولیوشن اس میں ہوئی ہے آج کے وقت تک اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ماڈرن کاسمالوجی جو ہے اس کی بنیاد ہی قرآن نے نکالی۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے جو کاسمالوجی کا بانی ہے وہ ٹالمی تھا، جو الیگزینڈریا کا رہنے والا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے وہ پیدا ہوا۔ اس نے ایک تھیوری دی، جیو سینٹرک تھیوری اس کو کہتے ہیں، کہ زمین ساکن ہے اور اس کے ارد گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے۔ بالکل، یہ تھیوری صدیوں تک چلتی رہی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو چھیڑے۔ کوپرنیکس نے جو ہے وہ آ کے 15ویں صدی عیسوی میں کہا کہ نہیں، یہ الٹ بات ہے، اچھا، کہ سورج ساکن ہے اور پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں قرآن آیا 7ویں صدی عیسوی میں۔ قرآن ایک نئی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہ سورج ساکن ہے نہ زمین ساکن ہے، سارے ہی گھوم رہے ہیں اپنے مدار کے ارد گرد۔ اور یہ مدار کا لفظ قرآن نے اس وقت یوز کیا جب پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدار کیا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن نے اس کو اتنی دفعہ دہرایا، سورہ رعد میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ یاسین میں، سورہ انبیاء میں، سورہ زمر میں، بار بار یہ کہا تمام کے تمام جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک، تمام کے تمام اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ تو یہ بات جب قرآن نے کی تو اس وقت مسلم سائنٹسٹ نے اس پہ دھیان دیا اور وہ کاسمالوجی سائنسز میں آگے نکل گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا، وہ پیچھے رہ گئے، اور پھر گلیلیو نے یہ بات آ کے 17ویں صدی میں یہ بات کی کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لیٹسٹ انوینشن ہبل لا جس کو ہم کہتے ہیں، ہبل کی جو ٹیلیسکوپ جب اوپر بھیجی گئی تو انہوں نے ایک نئی چیز دریافت کی کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں نے اس کائنات کو اپنے زور بازو سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم اس کو وسیع کرتے، یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کا کنسیپٹ جو لیٹسٹ ہے یہ بھی قرآن میں موجود تھا۔ اور کوئی نئی چیز ہمارے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں، اگر مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوتے تو وہ خود یہ دریافت کر لیتے کہ اس ایکسپینڈنگ یونیورس، آج کہتے ہیں جی یہ وہ لیبل لگاتے ہیں کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف دا آئنسٹائن، کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ میرے رب کی کائنات ہے اس کا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، ایک حیرت کدہ ہے آپ کا یہ سوال کہ کتنی، کہ ابھی تک 2023 تک 200 ٹریلین گلیکسیز یا کہکشائیں جو ہیں یہ آبزرو ہو چکی ہیں۔ او مائی گاڈ، 200 ٹریلین، اور ایک ایک گلیکسی میں 80 بلین سٹارز ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جس گلیکسی میں رہ رہے ہیں اس کا نام انہوں نے ملکی وے رکھا ہوا ہے، جی ملکی وے، ملکی وے۔ اور زمین جو ہماری ہے یہ ملکی وے کے ایک سائڈ کارنر کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، اب اگر ہم یہاں سے سفر شروع کریں لائٹ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ، جو کہ 1,86,000 کلومیٹر مائل پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر ہم سفر کریں اور 1,00,000 سال تک چلتے رہیں تو ہم صرف اپنی ملکی وے کے ایک کنارے تک پہنچیں گے، اللہ، ایک کہکشاں کے۔ اس لیے اللہ نے، یعنی ہم جتنے مرضی کوشش کر لیں فاسٹسٹ ہونے کی، لیکن ہم پوری کائنات اسی میں، لیے اللہ نے کہا قرآن میں کہ اللہ کو صرف اہل علم جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ جب اس حیرت قدے میں گم ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کیا ہے۔ اللہ، تو یہ ایک کائنات ہے۔ ویسے عبدالسلام صاحب، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ٹریلین آف گیلیکسیز ہیں، یونیورسز ہیں، کہکشائیں ہیں، تو ایک ملکی وے میں تو سیارہ زمین ہے جس میں لائف ایگزسٹ کرتی ہے، تو اسی طرح کا زمین جیسا سیارہ کہیں اور بھی ایگزسٹ کرتا ہو، وہاں بھی لائف پاسبل ہے؟ بالکل ایسی ہے سر۔ ایک سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ
اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں، 7 زمینیں بنائیں، اور ان کے اوپر میرا حکم اترتا ہے، اور میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جان لو کہ میں بہت طاقتور ہوں۔ واہ واہ اب میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ جو ایک کائنات ہے نا جی، جس کا نام ویسٹرن سائنٹسٹ نے کاسمس رکھا ہے، جی قرآن اس کو دنیا کہتا ہے۔ سورہ یاسین میں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے، پھر یہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے نقصان کے ایک سودے ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک کائنات جو ہے نا جی، یہ دنیا ہے، یہ ایک کائنات ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنے ٹریلینز گلیکسی ہیں اور یہ وہ، یہ ایک کائنات یہ ہے۔ ایک کائنات ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے اسی سورہ آیت طلاق کی آخری آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر کائنات میں اللہ نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، 7 سما بنائے ہیں، اور اس میں زمین ہے اور اس کے اوپر زندگی ہے، اور وہاں اسی طرح پیغمبر اتارے جاتے ہیں جس طرح ہمارے محمد اتارے گئے، جس طرح ہمارے اوپر عیسیٰ اتارے گئے۔ تو میننگ دیر بھائی کہ زندگی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہے، اور میرے رب کی جو تخلیق ہے وہ کس کس شکل میں ہے، لیکن اب یہ کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے پہنچ نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے؟ اب سائنس دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے مہنگی ریسرچ اس وقت اسپیس ٹیکنالوجیز کے اوپر ہو رہی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالرز انہوں نے یہ لگا رہے ہیں اسپیس وار چل رہی ہے پوری، ہاں اوپر جانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں انسان کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے وہ اوپر دیکھتا ہے، جی خوش ہوتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے، کیوں؟ کہ وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ ہے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، ہاں، میں یہاں ایلین، ہم کہتے ہیں ایلین ہم ہیں ادھر، ہماری منزل کوئی اور ہے، ہم کہیں اور کسی اور دنیا سے ہم آئے ہوئے جس ہیں، کو آسمان سمجھتے ہیں وہ آسمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہماری منزل کہیں اور ہے، ہماری دنیا بھی کوئی یا زندگی کہیں باقی ہم نے کہیں اور گزارنی ہے، اس لیے ہم بار بار اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے بڑے واضح انداز میں سورہ رحمان میں کہا کہ اے جنو انسان، اگر تم چاہو بھی تو زمین اور آسمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، اچھا، لیکن سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو، سلطان، اللہ بسلطان یہ لفظ یوز کیا کہ سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو، یعنی پاسبلٹی نکلنے کی موجود ہے اگر آپ کے پاس سلطان ہو۔ اور سلطان کیا ہے؟ سلطان کیا ہے؟ سلطان میں دیکھ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک دعا دی کہ آپ مجھ سے مانگیں ربی ادخلنی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے رب مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی سے داخل کر، جہاں سے بھی نکال سچائی سے نکال، اور ایک سلطان کو میرا مددگار بنا دے۔ واہ 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 واہ، اللہ نے اپنے نبی کو خود کہا کہ مجھ سے سلطان مانگو، اور پھر انہیں سلطان دیا گیا، اس لیے انہوں نے ماورائے کائنات کا سفر کیا، واہ واہ واہ، شب معراج کا جو شب واقعہ ہے، معراج کا جو سفر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ وہ شب معراج والی جو اسراء کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کیا رات کا، ایک رات میں اپنے بندے کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے ماحول میں نے برکت رکھی ہے تاکہ میں اسے دکھاؤں اپنی کچھ نشانیاں۔ اب برکت کیا ہے، رحمت کیا ہے، اور کرم کیا ہے، یہ 3 لفظ قرآن میں یوز ہوئے ہیں، اس پہ ہم پھر اگلے کسی پروگرام میں بحث کریں گے۔ یہ میٹا فزیکل ورڈ ہے، سلطان، برکت، رحمت، کرم، یہ سارے کے سارے میٹا فزیکل ہے۔ میں آپ ایک پروگرام رکھیں، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ میٹا فزیکل ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا عبدالسلام صاحب، یہ چاند پہ جو پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیا واقعی چاند پہ پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں چاند پہ پہنچے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کی ساری جو کوشش ہے یہ رائے گاں گئی ہے۔ یہ زندگی کی تلاش میں نکلے تھے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دو کہ اس کا مصرف ٹائم کی کیلکولیشن ہے، واہ واہ واہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ پیچھے آ گئے، چاند سے ہٹ گئے، اب مریخ کی طرف چلے۔ ہاں جی، اب چاند کے بارے میں کیا ہے نشانیاں؟ چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ میں نے اس کو بنایا ہے مہینوں کی کیلکولیشن کے لیے، واہ واہ واہ، ٹائم کی کیلکولیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے ستاروں کے بارے میں بتایا، تو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں نا چاند کی تاریخ۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اور جہاں تک اللہ نے ستاروں کے بارے میں جب بات کی تو ستاروں کے بارے میں اللہ نے بہت سارا بیان کیا اور قسمیں کھائیں۔ دیکھیں سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے
ستاروں کے ٹھہرنے کے مقام کی, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. واہ واہ واہ. اور اس سے اگلی بات کی کہ بے شک 2 قسمیں کھا کے, ایک قسم کھائی اور پھر کہا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں یہ کھا رہا ہوں. ستاروں کا مقام کیا ہے کہ ستارہ جب بجھ جاتا ہے تو بلیک ہول میں بلیک ہول بن جاتا ہے بالکل, اور وہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے ہر چیز کو, اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو, اتنا پاورفل ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا مجھے اس بلیک ہول کی قسم, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اور بے شک قرآن ایک کریم کتاب ہے, ایک کرم والی کتاب ہے. اب کرم کو ہم بیان کریں گے کہ یہ ایک میٹا فزیکل ورڈ ہے. میں تو کہتا ہوں عبدالسلام صاحب اگر آج کم وقت میں صرف سلطان کو اگر آپ بیان کریں, کیونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے اور بڑی کیوریوسٹی مجھے ہو رہی ہے. سر سلطان دیکھیے, اب سلطان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سلطان اور پھر رستے بھی ہوں. سورہ مومنین میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں, اور یقین کریں طریق کا لفظ یوز کیا ہے. اگر آپ سعودی عرب گئے ہیں آپ دیکھیں گے آج بھی وہاں سڑک کے لیے طریق کا لفظ یوز ہوتا ہے. طریق الحجر, طریق الفیصل, طریق الخالد, یہ مکہ میں بورڈ لگے ہوئے ہیں. اور قرآن میں ایگزیکٹ سورہ مومنین کی آیت نمبر 17 میں طریق کا لفظ یوز کیا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے یہ راستے ہیں, ان کو ہم نے دریافت کرنا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں. عبدالسلام صاحب, یہ جو مولا علیہ السلام کا فرمان تھا کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کا علم ہے, یہ اس وقت اور یا اس کے بعد تک لوگوں نے اس کو صرف ایسے لیا کہ نالج بہت زیادہ ہے, لیکن اب جب ریسرچ سامنے آ رہی ہے, آپ جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں, تو یہ باتیں اب کلیئر ہو رہی ہیں, دماغ روشن ہو رہا ہے کہ راستے ہیں. دیکھنا سیدنا عبداللہ بن عباس سے لوگوں نے کہا کہ سورہ طلاق کی آیت کو اور کھولیں کے ساتھ آسمانی, انہوں نے کہا تم کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا کافر, انہوں نے کہا تم کیا کہو گے کہ میں نہیں مانتا. اتنی عجیب اور غریب چیزیں ہیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اے ابن عباس, اللہ کے رسول نے تمہیں دعا دی کہ تمہیں طویل قرآن عطا کی, ہم تم سے پوچھ لیتے ہیں جب تم مر جاؤ گے پھر کون کس سے پوچھے گا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہر زمانے کے اوپر اپنی تفسیر کرے گا. سبحان اللہ. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی, یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی. اس میں سے سائنس تو ابھی بہت پیچھے ہے نا, یہ کہ سائنس تو ابھی ان رستوں تک نہیں پہنچی, سائنس تو ابھی یہاں تک نہیں پہنچی کہ اور کائناتیں بھی ہیں. جیسے حضور محمد تمام جہانوں کے لیے بھیجے گئے, اس طرح سے یہ کتاب بھی تمام جہانوں کی کتاب. میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے یہ جنتر منتر کی, ثواب کی یا دم درود کی کتاب نہیں ہے. اٹ از اے یوٹیلیٹی بک, مینول آف یونیورس ہے. آپ اس کو استعمال کریں. دیکھیں اگر ہمارے کوئی سائنٹسٹ اس پہ کام کریں, وہ سلطان کو دریافت کریں, وہ جو یہ رستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اب قسم کھائی اللہ نے کہ مجھے قسم ہے آسمان کی جس میں رستے ہیں. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ رستے ضرور موجود ہیں کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے وہ تلاش کرنے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے سورہ زاریات میں کہا کہ میں نے تمام زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. It is open to you, go for that. کم. اللہ بار بار بلاتا ہے کہ آؤ اس کو دریافت کرو, پہنچو, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا یہ سارا کچھ. اور اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا خوبصورت قرآن میں لفظ یوز کیا سبابہ کا. سبابہ اللہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سلطان, سلطان ایکچول سبابہ ہے. سبابہ کیا ہے؟ سبابہ آسمان کی طرف جانے والے ایک رستے کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ذوالقرنین کے جو واقعہ ہے سورہ کہف میں, وہاں بھی سبابہ یوز ہوا. اور اس کے علاوہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی ان کے پاس ہے. اگر ان کے پاس ہے تو پھر یہ سبابہ پہ چڑھ کے دکھائیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک اور آیت ہے اس میں کہتا ہے, فرعون کہتا ہے حامان کو کہ حامان میرے لیے ایک اونچا ٹاور بناؤ تاکہ میں سبابہ پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. اور پھر جب ذوالقرنین کے سفر کا, اس پہ ہم ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے سورہ کہف کے اوپر. ٹھیک ہے, اس میراکولس سورہ اور جدید دور کی سورہ ہے وہ. جی کیا بات ہے. اور وہ جو واقعہ ہے وہی بڑا آپ کو. ذوالقرنین کو جب کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سبابہ عطا کیے ہیں.
فاتبع سبابا پھر وہ ایک سبابا پہ چلا، ثم فاتبع سبابا پھر وہ ایک اور سبابا پہ چلا. تو میننگ دیر بھائی کہ اللہ نے بتایا ہے کہ آسمان کی طرف جانے والے یا انٹر گلیکٹیکل جو آپ کی موومنٹ ہے اس کے لیے ایک رستہ ہے جس کا نام سبابا ہے. سبابا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تلاش کرنا ہے انسان نے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. عبدالسلام صاحب ابھی قرآن کے راستوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور بڑی حیران کر دینے والی بات ہے. تو اب راستے ہیں تو یقیناً دروازے بھی ہوں گے پھر. جی بالکل، یہ کامن سینس کی بات ہے نا. دروازہ ہے تو اگر کوئی راستہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے، سٹارٹ بھی کہیں سے ہوتا ہے، سٹارٹ بھی ہوتا ہے اور کہیں اس کی ڈیسٹینیشن بھی ہے. تو کیا آسمان میں دروازے بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل. تو یہ بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ دیا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولوں گا. سبحان اللہ. میننگ دیر بھائی کے ڈورز ہیں. اس کے بعد سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس کے اوپر چڑھ بھی جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ یہ ایک جادو ہے. بے شک. ٹھیک ہے. پھر سورہ قمر کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا کہ ہم آسمان کے دروازے کو، ہم نے آسمان کے دروازے کو کھولا اور پانی کا ایک سیلاب، جو سورہ نوح کے سیلاب کا جب ذکر کیا سورہ قمر میں، تو کہا کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھولا اور اس میں سے پانی کا سیلاب پھینکا. ٹھیک ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث ہے کہ یرموک میں جب ہم پھنس گئے اور ہمیں انہوں نے سراؤنڈ کر لیا رومیوں نے اور ہمیں اپنی موت نظر آنے لگی، تو ہم نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے محمد کے رب، محمد کی امت کی مدد کر. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھے کہ آسمان کے دروازے کھلے اور اس میں سے گھڑ سوار نکلے اور 1,00,000 رومیوں کا لشکر بھاگ گیا بغیر کسی ریزن کے. ٹھیک ہے. میننگ دیر بھائی کہ آپ جیسے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ فلاں جنگ میں آسمان سے فرشتے گھوڑوں سمیت آتے ہوئے دکھائی دیے، تو وہ دروازے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ ہم ایک تفصیلی ڈسکشن کریں گے کہ رب جو کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ مشرقین کیا ہے اور مغربین کیا ہے؟ یہ دروازے ہیں. بالکل یہ دروازے ہیں. مشرقین وہ دروازے ہیں جہاں سے نکلا، جہاں سے چیزیں اس دنیا میں داخل ہوتی ہیں، اور مغربین وہ ہے جو یہاں سے واپس وہاں جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ خوبصورت، اس پہ ہم پورا ایک پروگرام انشاءاللہ کریں. بہت خوبصورت ڈسکشن. دل کرتا ہے کہ یہ چلتی رہے اور ہم سنتے رہیں، اور اتنا نالج ہے، اتنی چیزیں واضح ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے ہم سنتے تھے اور بس سنتے تھے. یہ دروازوں والی بات سنو، پاکستان کو ایک اور اعزاز کے دین کو آسان کرنے کے لیے اتنے شاندار سیگمنٹ کا آغاز کیا. عبدالسلام صاحب قرآنک اسٹڈیز کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے پلیٹ فارم دیا اور انشاءاللہ یہ ایک بہترین رزلٹ لے کے آئے گا. ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کا جو ہمیں بتائیں. ہمارے نوجوانوں میں پڑھے لکھی کی جو کلاس ہے ہماری، وہ قرآن کی طرف راغب ہو، یہی ہمارا مشن ہے. بہت شکریہ سر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.